ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے قرآن لرننگ سینٹر پر۔ آج کا ہمارا سبق ہے نورانی قاعدہ۔ نورانی قاعدہ ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ۔ آج کا نورانی قاعدہ کا پہلا سبق شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحتی نمبر 1، مفردات۔ مفردات کسے کہتے ہیں؟ مفردات کہتے ہیں الگ الگ حروف کو مفردات کہتے ہیں۔ تحتی نمبر 1، مفردات۔ مفردات کسے کہتے ہیں؟ الگ الگ حروف کو مفردات کہتے ہیں۔ ان چیزوں کو ذہن نشین کیا کرے کیونکہ آگے ایسی چیزیں آتے ہیں جیسے کہ تحتی نمبر 2 میں مرکبات ہے تو اس کو ملا کر حروف کو مرکبات کہتے ہیں، تو اس چیزوں کو ذہن نشین کریں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آپ کو ڈنڈی نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں الف۔ کیا چیز؟ الف، با، تا، ثا۔ اب ان تینوں میں کیا پہچان کرنی ہے ہم لوگوں نے کہ اگر اس حرف کے نیچے نقطہ ہو تو ہم کیا پڑھیں گے؟ با۔ با ایک الف کے مقدار۔ اگر اوپر 2 نقطے ہو تو اس کو ہم پڑھیں گے تا۔ اگر 3 نقطے ہو تو اس کو ہم پڑھیں گے ثا۔ ثا کو سا نہیں پڑھیں گے، ثا۔ جیم، حا، خا۔ اب ان تینوں میں ہم نے کیا پہچان کرنی ہے کہ اگر اس حرف کے اندر نقطہ ہو تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ جیم۔ اور اگر اس حرف کے اوپر نقطہ نہ ہو، بالکل خالی ہو، تو اس کو ہم پڑھیں گے ہا۔ ہا نہیں پڑھیں گے، بالکل ہا۔ اور یہ حرف جسے کہ آپ کو ہم نے تجوید نورانی قاعدہ اٹھایا ہوا ہے تو اس کے اوپر دیکھو نشان ہے، خا کو پڑھیں گے موٹا، جیسے کہ اگر اسی حرف کے اوپر ایک نقطہ ہو تو اس کو ہم پڑھیں گے خا۔ خا، دال، ذال۔ اب یہ 2 حرف ایک جیسے ہیں تو صرف اگر دال کے اوپر کوئی بھی نقطہ نہ ہو تو اس کو ہم پڑھیں گے دال۔ اگر نقطہ ہو تو اس کو ہم پڑھیں گے ذال۔ را، زا۔ را کو پڑھیں گے موٹا، موٹے حروف میں سے تو اس کو را کو موٹا پڑھیں گے۔ اور زا ہے سیٹی والے حروف میں سے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو تجوید کے ساتھ نورانی قاعدہ سکھائیں، تو آگے ہم جا کر سیکھیں گے سیٹی والے حروف کون سے ہیں، قلقلہ والے حروف کون سے ہیں، حروف مدہ کون سے ہیں، سیٹی والے حروف کون سے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آگے جا کے سب کچھ سیکھیں گے۔ تو ابھی را اور زا میں کیا فرق ہے؟ اگر اگر نقطہ نہ ہو تو اس کو ہم پڑھیں گے را۔ اگر نقطہ ہوگا تو اس کو ہم پڑھیں گے زا۔ زا، زا اور دال میں کیا فرق ہے؟ یہ ہے ذال، ذال، یہ ہے زا، زا۔
ان کو ذہن نشین کریں ان دو حرف میں کیا فرق ہے. اس کی ہم کیا پہچان کرا رہے ہیں؟ نقطے کی پہچان کر رہے ہیں، اور اس کی ہم تلفظ کی پہچان کرا رہے ہیں کہ تلفظ اور اس میں کیا فرق ہے. اس کو ہم پڑھیں گے بالکل نرم حروف میں سے ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے ذال، اور یہ ہے سیٹی والے حروف میں سے، اور سختی سے بھی پڑھیں گے کیونکہ ہیں ز، سین، شین. اب یہ دو ایک شکل والے حرف ہیں، تو اگر یہ حرف خالی ہو تو اس کو ہم پڑھیں گے سین. یہ خاص کر بچوں کے لیے انشاءاللہ. آپ لوگ اگر جو بڑے حضرات دیکھ رہے ہیں، بڑے عمر والے دیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان کو اندازہ ہوگا، لیکن بچوں کے لیے یہ بہت بہتر ہے کہ آپ ان کو نقطوں کی پہچان کرائیں. شین. اگر اس حرف کے اوپر 3 نقطے ہو تو اس کو ہم پڑھیں گے شین. اب آ گئی یہاں پہ تلفظ کی بات. سین اور ثا میں کیا فرق ہے؟ اس کو ہم پڑھیں گے ثا. بالکل سین سیٹی والے حرف کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے، اگر آ گئی تو ہماری تجوید میں فرق آ جائے گا. تو ہم پڑھیں گے ثا. ہماری زبان سامنے والے اوپر والے دانتوں سے ٹکرائے گی اور ہم پڑھیں گے ثا. اور سین. آپ کوشش کریں کہ اس کو جتنا سیٹی کی حروف والے کے ساتھ پڑھے تو انشاءاللہ اور بہتر ہوگا تجوید کے ساتھ. ہم پڑھیں گے صاد. نہ زیادہ سین اور صاد میں کیا فرق ہے؟ یہ زیادہ ہم پڑھتے ہیں کیسے؟ سین. یہ پڑھیں گے صاد، ہلکا سا موٹا بھی پڑھیں گے اور اس کو ہلکا سا پڑھیں گے صاد. واد. سیدھے ہمارے جو منہ کے اندر دائیں طرف والے جو دانت ہے، اس کو ہم زبان تھوڑا سا پسا کے تو اس کو ہم پڑھیں گے ضاد. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، بچے یہ کرتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں کیا توا نہیں ہے، تو نہیں ہے. اس کو ہم بالکل پڑھیں گے. اگر ہم تجوید کے ساتھ سیکھ رہے تو ہم نے ان چیزوں کا بہت ہی زیادہ خیال کرنا چاہیے. ہم پڑھیں گے ضا کو ہم ضاد کی طرح ہی پڑھیں گے، صرف کیا ضاد ہے اس کو ہم ضا پڑھیں گے. کچھ زیادہ فرق نہیں ہے، تو آپ کو ہم مشکل میں نہیں ڈالیں گے. فرق ہے تھوڑا، لیکن آپ کو مشکل نہیں، آگے جا کے ہم سکھائیں گے انشاءاللہ. عین غین. عین اور غین میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی شکل والے دونوں حروف ہے، تو اگر عین کے اوپر نقطہ نہ ہو تو اس کو ہم پڑھیں گے عین باریک والا. عین نہیں پڑھیں گے. ہم کیا غلطی کرتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں عین. عین غین. اس حرف میں ایک یہ ہے کہ اس کو ہم گلے سے پڑھیں گے بالکل عین، اور اس کو پڑھیں گے ہم موٹا بالکل غین. قاف. کاف. قاف اور کاف میں کیا فرق ہے؟ یہ بالکل ہم پڑھیں گے موٹا کلکلا حروف میں سے بھی ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے موٹے حروف، اور کلکلا حروف میں دونوں میں سے ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے موٹا. قاف یہ ہے باریک حروف میں سے ہے، اس کو ہم موٹا نہ پڑھیں گے. بالکل ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم بہت آسمان زمین کا ان دونوں حرف میں فرق ہے، لیکن ہمارے بچے اس میں فرق بالکل نہیں کرتے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اچھا اللہ پاک ہمارے کو صحیح سمجھانے کی توفیق دے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے. آمین. کیف. لام. میم. نون.
واو واو. دیکھو کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ 5 الف کے مقدار کھینچنا ہے. تو 5 الف کے مقدار اگر آپ کو لمٹ کا پتہ نہیں ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں، جیسے کہ واو واو، ایسے آپ کر سکتے ہو اگر آپ کو مشکل آ رہی ہو تو. واو ہا حمزہ حمزہ، جیسے کہ یہ ہا اس کو یہاں پہ بالکل ظاہر کرنا ہے، جیسے کہ ہا حمزہ یا یا. تو ماشاءاللہ آج کا ہمارا سبق کمپلیٹ ہو گیا. امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو صحیح سمجھ گئے ہوں گے. تو انشاءاللہ دعا کریں گے کہ اگلا سبق ہمارا اسی طرح اچھا رہے، اور کوشش کریں گے کہ آپ کو اس سے اچھا سمجھائے. اور انشاءاللہ اگر آپ کو اس میں سے بھی کوئی آپ کو مشکل دشواری ہو تو آپ ایسا کریں، تو میں آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر مینشن کر دوں گا، تو آپ اس میں سے رابطہ کر کے بھی پوچھ سکتے ہو. انشاءاللہ ہم ثواب کی نیت سے آپ کے لیے دوبارہ بھی ہم ویڈیو کیا آپ کال پہ بھی بات کر سکتے ہو انشاءاللہ. اور میری اردو میں تھوڑی جو ہے نا مشکل ہے، ہم پٹھان ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا تھوڑی اردو میں مشکل ہوگی. انشاءاللہ ہم آپ کو تجوید کے ساتھ سکھائیں گے انشاءاللہ. اگر آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ آپ کو خوش رکھے.